فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت منزہ اور کریم ذات پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا اور ظاہر ہے وقت رخصت ہو جاتا ہے۔ بہت سے موضوعات قرآن کریم کے حوالے سے ہم نے دیکھے اور جمعۃ الوداع پہ میں نے اللہ اور مومنوں کے درمیان تجارت کا جو ذکر تھا وہ کیا۔ رمضان شریف سے پہلے چونکہ یہ ہمارا تسلسل کے ساتھ درس سورہ احزاب کا چل رہا تھا، تو سورہ احزاب کی اس آیت تک ہم پہنچے تھے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کی
جانوں کے زیادہ قریب ہے۔ اولا کا جو معنی ہے وہ ایک تو ہے اولا بمعنی اقرب ہے، قریب ہیں زیادہ، اور اس قریب کو آگے جو ہماری عربی لغت میں اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ قریب کا کیا معنی ہے؟ قریب کا معنی ہے مالک، سزاوار، یعنی ایک بندہ مومن اپنی جان پہ وہ ملکیت نہیں رکھتا جو اللہ کے نبی اس کی جان پہ ملکیت رکھتا۔ وہ تصرف ایک ایمان والا اپنی جان پہ نہیں کر سکتا جو تصرف اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا ہے بندہ مومن کی جان پہ۔ یہ چونکہ پچھلے جمعے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ تجارت مومنوں سے کرنا چاہتا ہے، روزے اللہ نے مومنوں پہ فرض کیے۔ یہ ساری چیزیں ایمان والوں کے لیے ہیں جو اس معاہدے کے اندر آ گئے ہیں۔ میں کئی دفعہ یہ جاتا ہوں نا فتیدگیوں پہ، کسی ختم پہ، تو ظاہر ہے وہاں عقیدہ آخرت پہ زیادہ گفتگو ہوتی ہے، مرنے کے بعد والی زندگی پہ زیادہ گفتگو ہوتی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، عقیدہ آخرت بھی اسی کا ہے جس کا عقیدہ توحید ہے، یعنی آخرت قیامت کون قائم کرے گا؟ اللہ قائم کرے گا۔ تو جس بندے کا اللہ پر عقیدہ نہیں ہے نا، اس کا آخرت پر بھی نہیں ہے۔ جب کسی انسان کو آپ دیکھیں کہ وہ طغیان میں چلا گیا ہے، سرکشی میں چلا گیا ہے، تو اصل میں اس کے عقیدے کی بربادی ہے کہ اس کا اللہ پہ یقین نہیں رہا۔ اب اللہ نے یہ سارے عقائد کو سمیٹ کر یہ جملہ، یہ جتنے بھی عقائد ہیں ہمارے اصول دین ہیں، ان سب کو سمیٹ کر یہ جملہ کہہ دیا کہ تیرا توحید کا عقیدہ، تیرا آخرت کا، نبیوں پر، فرشتوں پر ایمان، سابقہ کتابوں پر ایمان، صرف ایک کام کر لے، اپنے ذہن میں یہ بات پختہ کر لے کہ میری جان جو میرے سب سے زیادہ قریب ہے، اپنی جان کو میں اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہوں، جب اس جان پر بھی میری مرضی نہیں، میرے نبی کی مرضی ہے، یعنی میں تصرف نہیں کر سکتا، میں اس کو اپنی مرضی سے استعمال ہی نہیں کر سکتا۔ تو جب میں اپنی جان کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا تو باقی عقائد سارے اسی کے اندر آ جائیں۔ اب کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ بھائی رکاوٹ کون سی چیز ہے؟ جان اور مال کا، چونکہ پچھلے جمعے وہ تسلسل بھی رہے نا جہاد بالنفس والا، کہ میں اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کرتا، سرکشی کیوں کرتا ہوں، کیوں میں اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا؟ اس لیے کہ میں اپنی جان اور مال پہ اپنی ملکیت، اپنا تصرف سمجھتا ہوں، میری مرضی ہے میں اپنی جان کو جیسے استعمال کروں۔ اس کا ویسے قرآن کریم نے جواب تو سورہ طور میں دیا ہے۔ اگر کوئی کہے نا کہ میرا مال جیسے میں جی چاہے استعمال کروں، میری جان، میرا جسم جیسے جی چاہے استعمال کروں، تو اللہ نے پھر سوال کیا ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا تم بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے ہو؟ پہلے اس سوال کا تو جواب دو۔ ایک بال تمہارا کٹ جائے تو تم جوڑ نہیں سکتے،
اپنا ایک عضو نہیں بنا سکتے، اور اتنا بڑا نظام کیا بغیر کسی بنانے والے کے بن گیا؟ ام ہم الخالقون، یہ جو اگلا سوال ہے نا اس کا جواب، یا پھر یہ کہو کہ تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ یا تو اس سوال کا جو، یہ سورہ طور ہے، ام خلقوا من غیر شیء، کیا تم بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے؟ ام ہم الخالقون، یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ تو جب تم، یہ ظاہر ہے یہ دونوں سوالوں کے جواب ہمارے پاس نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بغیر کسی بنانے والے کے بن گئے، کوئی ہے بنانے والا، یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے۔ تو پھر یہ بات ہے کہ اگر تمہارا بنانے والا ہے تو وہ بنانے والے نے نبی کو اختیار دیا ہے، اس بنانے والے نے، اس خالق نے اختیار دیا ہے کہ جان میں نے تجھے دی ہے لیکن اس پہ اختیار اپنے نبی کو دیا۔ تحذیر الناس میں قاسم نانوتوی نے بھی اولا بمانا اقرب ہی لکھا ہے، تو یہ قریب قریب ایسے ہی نہ اپنے ذہن میں رکھنا، قریب کا معنی ہے ملکیت، تصرف، اختیار۔ اب اس راستے میں رکاوٹ کون سی چیز آتی ہے؟ مثلا میری جان ہے نا، میری خواہش ہے کہ میں دن کے وقت پانی پیوں، نبی نے منع کر دیا ہے کہ روزے کی حالت میں نہیں تو پانی پی سکتا، اب میری جان پہ اختیار میرا چلا کہ میرے نبی کا چلا؟ میری خواہش ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے میں کھانا کھا لوں۔ شاید آپ نے اس زاویے سے کبھی رمضان کو دیکھا نہیں ہے، بہت ہی قریب کا میرا رشتہ ہے میری بیوی کا، نہیں وہ میرے قریب نہیں آ سکتی، میرے نبی نے منع کر دیا، میری جان کو میری بیوی میرے بچے استعمال نہیں کر سکتے۔ تصرف کا معنی اگر میں آپ کو عرض کروں، یعنی وہ معاملات دینی ہوں یا دنیاوی ہوں، تیری جان پہ اختیار صرف تیرے نبی کا ہے۔ جان اللہ نے دی ہے، یہ بھی تو بڑی عجیب بات ہے نا، مجھے جان دی کسی اور نے، میری جان فدا کسی اور پر، یہ بھی تو بڑی عجیب بات ہے نا۔ جان اللہ نے دی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے جان پہ اختیار میرے نبی کا ہے۔ میں دکان پہ بیٹھا ہوں، گاہکوں کا رش لگا ہے، میری خواہش تو یہ کہتی ہے کہ دکان بند کی تو ظاہر ہے گاہک چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے نماز کے بعد نہ آئیں، لیکن نبی کا حکم ہے کہ اذان سنی ہے تو دکان بند کر دیں۔ اچھا وہ کہیں اس پہ کرتے ہیں گفتگو تاکہ آپ کو اولا کا معنی سمجھ آ جائے کہ انا بھی اولا بالمومنین ہے کیا۔ ہم تو اپنی خواہش پہ عمل کرنے کے لیے اللہ کی اطاعت سے دور چلے جاتے ہیں، مثلا روزہ نہیں رکھتے، اذان ہوتی ہے نماز نہیں پڑھتے، رشوت لیتے ہیں، سود لیتے ہیں، یعنی جن جن کاموں سے منع کیا ہے وہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، طغیان ہے ہمارے اندر، سرکشی ہے۔ عمل تو بڑی دور کی بات ہے،
یعنی اللہ کی نافرمانی کرنا، اس کے حکم کے خلاف کرنا. یہ آیت کو ایسے ہی نہیں، اس پہ تفصیلاً انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے، صرف ایک اشارہ آپ کو کرنے لگا ہوں کہ نبی کو ہمارا حکمران بنایا کیوں، یہ صرف اس طرف اشارہ کرنے لگا ہوں. وہ آیت تو آپ نے ظاہر ہے آپ کو اب یاد ہو گئی ہوگی، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ یہ جتنی بھی تو نافرمانی کرتا ہے نا، وہ اپنی خواہش کی وجہ سے کرتا ہے. جیسے ابھی میں نے کہا کہ خواہش کوئی اور ہوتی ہے، اللہ کا حکم کوئی اور ہوتا ہے. تو اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اب نبی کو تیرا حکمران کیوں بنایا ہے؟ اب ذرا غور سے اس بات کو سننا. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہی لفظ ہوا ہے. یعنی اللہ کی نافرمانی کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، میرا نبی اپنی خواہش نفس کے مطابق بولتا بھی نہیں ہے. یعنی جس پیغمبر کو ہم نے تیری جان کا مالک بنایا ہے نا، اس کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ گفتگو بھی ہماری مرضی کے خلاف نہیں کرتا. وہ تیری جان کو ہماری مرضی کے خلاف استعمال کرے گا؟ یعنی وہ تیری جان کو اگر ہم نے مالک بنایا ہے تو ایسے ہی بنا دی ہے. وہ اس جان کو، اس کو پتہ ہے کہ یہ جان اللہ نے دی ہے، اس جان کو میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. یہ ہوا، یہ خواہش نفس یہ کہتی ہے کہ سب کچھ کرنا ہے، صرف اللہ کی اطاعت نہیں کرنا، اللہ کی فرما برداری نہیں کرنی. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتْ، اور حق جو ہے وہ کبھی خواہش کی پیروی نہیں کرتا. حق کی یہ شان ہے. تو اب دیکھیے کہ کون دکان بند کرے گا اذان سن کے؟ پیچھے وہی عقیدہ پہلے موجود ہوگا تو پھر کرے گا نا، کہ میرے پیغمبر نے منع کر دیے بس ٹھیک ہے. مثلا میں ایک اور سادہ سی مثال آپ کے سامنے رکھوں. میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی دیوار جو ہے وہ بلند کروں، میری خواہش ہے، لیکن پیغمبر نے منع کر دیا کہ اپنے ہمسائے کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا. ہمسائے سے پہلے پوچھو کہیں اس کی ہوا کا مسئلہ تو نہیں بنے گا کہ ہوا رک جائے، اس کے گھر میں ہوا نہ جائے. کہاں کہاں مالک بنانا ہے اس جان کا. میں مالک ہوں اپنے گھر کا، اپنی زمین کا، اپنے پلاٹ کا. یہ جو شفا کا قانون ہے یہ اسلامی قانون ہے. سب سے پہلے میرے ہمسائے کا حق ہے. اگر میں نے اس کی مرضی کے بغیر کسی اور جگہ وہ جگہ فروخت کر دی ہے تو اس کو حق ہے وہ عدالت میں جائے کہ میں ہمسایہ ہوں، میرا پہلا حق ہے. یہ آیت میں آگے چل کے یہ بات آئے گی، النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم، پیغمبر ہم مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے مالک ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی پاک کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ. اور یہ جو رحم کے رشتے ہیں، خون کے رشتے ہیں، میں نے آپ کو شاید کسی موقع پہ بتایا تھا کہ رشتہ دار دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک قریب کے ہوتے ہیں، ایک دور کے ہوتے ہیں. قریب کے رشتہ دار جو ماں کے پیٹ کے رشتے ہیں، اولو الارحام، وہی یہاں پہ جملہ آیا ہے. یعنی خونی رشتے جو ہیں. اللہ فرما رہا ہے
کہ فی کتاب اللہ، اس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے، یہ بڑھیا جملہ یہ بھی، اس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے، من المومنین والمہاجرین، ایمان والوں اور مہاجرین کی نسبت وہ رحم کے رشتے تمہارے زیادہ قریب ہیں۔ وہ جو خون کا رشتہ ہے نا تیرا، وہ مومن کے رشتے سے بھی اور مہاجرین کا رشتہ، اصل میں اب وہ آ گیا نا مواخات مدینہ ذہن میں ہے نا، کہ ایک مہاجر کو اور ایک انصاری کو بھائی بھائی بنایا تھا، اور انہوں نے بھائی بن کے دکھایا تھا۔ اپنے آدھے آدھے مال جو تھے وہ دے دیے تھے، باغات دے دیے تھے، اپنے کاروبار آدھے آدھے دیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی یہ بات فرمائی کہ وہ مہاجر بھی ہو، مومن بھی ہو، لیکن جو رحم کا رشتہ ہے اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ وہ زیادہ قریب ہے۔ اب سمجھ آئی آپ کو جو اس دن میں نے کہا تھا کہ شب قدر والے دن بھی اس بدبخت کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو رحم کے رشتوں کو توڑتا ہے، بہن بھائیوں کے رشتوں کی حیا نہیں کرتا۔ آج کل تو بہن بھائی تو دور رہ گئے، ماں باپ سے بھی دوست آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب جب میں باپ سے زیادہ ترجیح دوں گا دوست کو، تو اس کا مطلب ہے میں نے نبی کو اپنی جان کا مالک نہیں بنایا۔ اگر میرے رحم کے رشتے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، وہ مجھے اپنے استاد المکرم کا وہ جملہ بڑا یاد آتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بندہ سوال پوچھنے آ گیا کہ کیا بھائی کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے؟ تو وہ بڑے افسردہ بھی ہوئے اور غصے میں بھی آئے، کہنے لگے او بے غیرت، یہ بات پوچھنے والی ہے کہ تیرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ تو زکوٰۃ دینے کے قابل، اور پوچھ رہا ہے کہ بھائی کو لگ جاتی ہے۔ میں تو کبھی اس آیت کو جب پڑھتا ہوں نا کہ اللہ فرماتا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، وہ رشتہ مومنین کا رشتہ ہو، مہاجرین کا رشتہ ہو، بڑے مقدر رشتے ہیں، لیکن جو تیرا رحم کا رشتہ ہے یہ اس کتاب میں جو لکھا ہے وہ ان رشتوں کی نسبت زیادہ قریب ہے تیرے۔ اب اگر وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہو، جب صحابی نے آ کے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بھائی سے رشتہ جوڑتا ہوں، وہ توڑتا ہے، میں پھر جوڑتا ہوں، وہ پھر توڑتا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو سرکار نے فرمایا تھا وہ توڑتا رہے تو جوڑتا رہے حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے۔ بس صرف اس میں وہ پہلا جملہ جو ہے وہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس جان کی ملکیت جو ہے وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر میرا بھائی اس نبی کے مخالف آ جائے گا تو اب اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اب میرا باپ اگر نبی کی مخالفت میں آ گیا تو پھر میرا کوئی تعلق نہیں، پھر غزوہ بدر کو سامنے رکھنا۔ ادھر علی کھڑے تھے، سامنے سگا بھائی عقیل کھڑا تھا۔ حضرت عقیل ادھر اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ابو جہل کے لشکر میں تھے، بھائی بھائی کے سامنے کھڑا تھا۔ ادھر حمزہ کھڑے تھے، ادھر عباس سگے بھائی کھڑے تھے، ادھر معاذ کھڑے تھے، ادھر عتبہ باپ سگا باپ کھڑا تھا۔ ابو عبیدہ ابن جراح ادھر تھے، باپ ادھر تھا، اور قتل کیا باپ کو۔
چونکہ بات شروع یہاں سے ہونی تھی کہ جان کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا نبی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، آستانہ عالیہ ننگل شریف۔ تو دیکھیے پلاٹ میرا ہے، جگہ میری ہے، میں مالک ہوں اس کا، لیکن پیغمبر نے کہہ دیا کہ ہمسائے کی اجازت کے بغیر نہ بیچنا، اور عدالت کو یہ کہہ دیا کہ اگر ہمسایہ شفا لے کے آئے تو فیصلہ اس کے حق میں کرنا۔ اب ذرا دیکھ لیں ہمارا اپنی جان پہ حق کتنا رہ گیا ہے۔ میرا جی چاہا صبح سورج طلوع ہو رہا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں، کوئی 2 نفل پڑھ لوں، ادھر سورج طلوع ہو رہا ہے، پیغمبر نے منع کر دیا یہ زوال کا کراہت کا وقت ہے، اس میں سجدہ جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ صرف دنیاوی معاملات نہیں، اگر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی کرنا ہے تو وہ نبی وقت بتائے گا۔ صدقے جائیے، جزاک یعنی میری جتنی جی چاہے خواہش ہو کہ میں سجدہ کروں، اگر پیغمبر نے منع کر دیا کہ نماز کا وقت نہیں ہے، نہیں کرنا سجدہ، اس لیے کہ جان کا مالک تو کوئی اور ہے نا۔ میں قبرستان میں بیٹھا ہوں، جی چاہا میں سجدہ کروں، نہیں، پیغمبر نے منع کر دیا قبر کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ ایک جگہ میں وہ جہاں پہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جو اعلت لیا الارض مسجدہ، اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دی، ساری زمین مسجد ہے، لیکن اختیار نبی کے پاس ہے۔ نبی کہیں کہ ذبح خانے میں نماز نہیں ہو سکتی تو نہیں ہوگی، قبرستان میں نماز نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی۔ یعنی اپنا گھر کا پلاٹ بیچنے سے لے کے اللہ کو سجدہ کرنے تک تیری جان پہ اگر کوئی مالک ہے تو وہ میرا نبی ہے۔ اب یہاں یہ کہاں سے بات آ گئی کہ میں بیوی کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا، میں بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا، میں دوستوں کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا، یہ جملے کہاں سے آ گئے؟ میرے تعلقات، میرا کاروبار، بڑی لمبی تفصیل ہے اولا بمانا اقرب کی۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم۔ اسی لیے امام غزالی نے جب نماز کے متعلق گفتگو لکھی تو کمال کا جملہ لکھا کہ میں نے تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز پڑھی، شروع کی سورہ فاتحہ، 7 سورہ ملائی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اس کی تسبیح بیان کی، کبریائی بیان کی، حمد بیان کی، لیکن نماز کی معراج امام غزالی فرماتے ہیں، یہ جو حدیث کی شرح آپ نے لکھی نا، الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ سے لے کے قیام، رکوع، سجدہ، تسبیحات، معراج کا وقت، عروج کا وقت کب آئے گا؟ جب تو تشہد میں بیٹھ کے کہے گا السلام علیکہ ایھا النبی۔
جب اس کے بھائی دیکھیے یہ تعظیم، نماز کس کی عبادت؟ اللہ کی عبادت، بندگی اللہ کی ہے اور تعظیم مصطفیٰ کی ہے۔ سلام حضور کو کہنا ہے۔ تو اب ہم فرماتے ہیں کہ اس وقت اگر سرکار ظاہرہ سلام کرنا ہے تو کوئی تصور گنبد خضرا کا ہی سامنے ہو کے حضور کے سامنے سلام کہہ رہا۔ فرمایا اس کیفیت میں جب سلام کہے گا تو تیری نماز معراج کے درجے کو پہنچے گا۔ نہ آپ اپنی مرضی سے کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، حلال نہیں کھا پی سکتے، روزے کی حالت میں پیغمبر نے منع کیا، حرام کیسے کھا سکتے ہیں؟ یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ میرا جی چاہا تھا کہ میں قیمتی لباس پہنوں، پیغمبر نے فرمایا نہیں، 2 چادریں اوڑھ لے۔ اب میرے جسم پہ یہ اختیار مجھے نہیں ہے، میں احرام پہنوں گا نبی کی سنت کے مطابق 2 چادروں میں۔ آپ جتنا بھی عبادات پہ غور کریں گے، اسی نماز کے متعلق جب پوچھا گیا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں کرتا ہوں ویسے تم کرتے جاؤ، یہی نماز ہے۔ کما رأیتمونی، جیسے مجھے کرتا ہوا دیکھتے ہو۔ اس کو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، ثابت ہوا کہ جملہ عبادات فرو ہیں، اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے جو میری جان کا مالک ہے۔ کیوں مالک بنایا؟ اس کی اگلی تفسیر انشاءاللہ اللہ نے وقت دیا، اس کی قرآن کریم نے وجہ یہ بتائی ہے کہ تم اپنی جان سے وہ محبت ہی نہیں کرتے جو میرا نبی تمہاری جان سے محبت کرتا ہے۔ آئے آئے آئے، اس جان پہ تصرف اس لیے دیا ہے۔ اولا کا ایک معنی یہ بھی لکھا ہے مفسرین، اور وہ جو تفسیر بالقرآن ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تم اپنی جانوں پہ، وہ حریص کا لفظ جو ہے نا، یہ نیگیٹو سینس میں آتا ہے، نیگیٹو معنوں میں، لالچ کے معنوں میں آتا ہے، لیکن یہ علامہ سعید صاحب ان کو تو پتہ ہے بلاغت کے اصولوں میں یہ بات ہے کہ کسی بھی چیز کی شدت بیان کرنے کے لیے منفی لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ مومن کی جان سے جو محبت رکھتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی جان سے وہ محبت نہیں رکھتے جو میرا نبی تمہاری جان سے محبت رکھتا ہے۔ تم تو اس جان پہ ظلم کرتے ہو کہ یہ جہنم میں چلی جائے، پیغمبر تمہیں کھینچ کھینچ کر جنت میں لے جانا چاہتا ہے۔ تم اپنی جان سے مخلص ہو یا میرا نبی تمہاری جان سے مخلص ہو؟ یہ سارے معنی ذہن میں رہے، اور ایک معنی اور بھی آپ کو عرض کر دوں اس کا، چلو 3 معنی تو آج اولا کہ آپ کے ذہن میں رہے ہیں۔ ہمارے تو اسلامی سٹیٹ نہیں ہے نا، اسلامک سٹیٹ ہو تو اس میں پہلے جب کبھی جنازہ آتا تھا نا تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ اس نے کسی کا قرض تو نہیں دینا، تو پھر ظاہر ہے لوگوں سے کہا جاتا، اس کے قبیلے والوں سے، اس کے عزا و قربا سے، تو
تو اگر اس کا کوئی قرض ادا نہیں کرتا تھا تو سرکار جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ ظاہر ہے کسی مسلمان کا حق مارا ہے نا اس نے، تو ذمہ داری نہیں لیتے تھے، کسی اور کو کہتے جنازہ پڑھا دو۔ لیکن جب اسلامک اسٹیٹ بن گئی، بیت المال وجود میں آ گیا، ایک اولا کا معنی یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اب اگر کوئی مقروض مرے گا تو اس کا قرض گورنمنٹ ادا کرے گی۔ یہ اسٹیٹ کے ذمے ہے کہ بندہ مومن مرے تو اس کے قرض کی ذمہ داری، بھائی ٹیکس لیتے ہو تم ہم سے، ہر چیز پہ ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد ہمارا قرض نہیں دے سکتے؟ یہ فکر اس جان کی کسی اور کو ہے؟ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ مومن کی جان کا مالک اپنے نبی کو نہیں بنا دیا، اس لیے کہ وہ تصرف کریں گے تو تیری جان کا خیال رکھیں گے، اس کو تکلیف سے بچائیں گے، اس کو ہمیشہ جہنم کی آگ سے بچائیں گے، دنیا کے جو مصائب و آلام ہیں ان سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ تو اپنی جان کو جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے اور پیغمبر تجھے بچانا چاہتا ہے۔ اور پھر آگے وہ لفظ استعمال کیے رؤوف اور رحیم کے، جو اللہ کی اپنی ذاتی صفات ہے کہ میرا رسول مومنوں کی جانوں سے جو محبت رکھتے ہیں حریص کی حد تک رکھتے ہیں، اور ان کے لیے بڑے رؤوف رافت والے بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ تو اب یہ کسی سے جھگڑا نہ کیا کریں کہ تو نافرمانی کیوں کرتا ہے، تو کیوں کرتا ہے، بھئی اللہ کے یہ سارے معاہدے ایمان والوں کے ساتھ ہیں، اللہ کی یہ ساری باتیں ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ میں نے ابھی چند اشارے کیے ہیں، اس کی تفسیر آگے جو ہے وہ عرض کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔